حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بات کہنے کے لیے ان کو بلایا گیا، وہاں تشریف لے گئے، اور وہ سارا جب وہ جس جگہ بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا وہ سارا حلقہ جو ہے وہ ان حضرات کا تھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، محض غلط فہمی کی بنیاد پر، اور ان چیزوں کے قائل تھے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں مناسب نہیں تھی یا جائز نہیں تھی، میلاد، قیام وغیرہ مثلا۔ تو جب حضرت بات کے لیے تشریف لائے تو ایک پرچہ بھیجا کسی نے، اس میں لکھا کہ مولانا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں، دوسرے ہم نے سنا ہے کہ آپ جلاہے ہیں، جلاہے ہیں، جلاہا جانتے ہو نا، وہ جو پہلے زمانے میں اب بھی ہوتے ہیں جو ہیں کپڑا بنتے ہیں، تو ذرا وہ جلاہے کو ایک کمتر پیشہ سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ آپ جلاہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی واعظ میں کوئی اختلافی بات بیان کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب بتائیے، پہلے نمبر تو کافر کا حکم لگا دیا، دوسرے نمبر پر نسب میں طعن کیا کہ جلائے ہیں، اور تیسرے یہ کہ کوئی اختلافی بات کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ حسب معمول اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو حضرت جب تشریف لائے تو اس کا کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ بھائی ایک پرچہ آیا ہے میرے پاس، تو میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پرچے میں پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ میں کافر ہوں، تو میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ میں پہلے کافر تھا یا نہیں تھا، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے تھا یا نہیں تھا، یہ وہ کلمہ ہے جو 70 برس کا کافر بھی اس سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، پہلے تھا یا نہیں تھا اس سے بحث، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا کہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے۔ دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ یہ کہا ہے کہ آپ جلاہے ہیں نسبن، تو میں یہاں کوئی رشتہ لے کے تو آیا نہیں کہ میرے نسب کی تحقیق کی ضرورت ہو، تو اس لیے اگر جلاہا ہوں بھی اور اگر کوئی صحیح بات کروں تو کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے اس کے قبول کرنے، تو اس بحث میں بھی پڑھنا فضول ہے کہ میں جلاہا ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر کوئی رشتہ لے کے آیا ہوتا تو بے شک آپ تحقیق کرتے۔ تیسری بات جو فرمائی کہ اختلافی مسائل نہ بیان کرنا، تو پہلی بات یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں خود سے نہیں آیا ہوں، میں یہاں کسی دعوت پر آیا ہوں بات کرنے کے لیے۔ اگر آپ حضرات نہیں چاہتے تو ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، میں چلے جاؤں گا۔
لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں تو پھر یہ قید نہیں برداشت کروں گا کہ اختلافی مسائل نہ بیان کیے جائیں، کیونکہ میرا عادت اختلافی مسائل بیان کرنے کی نہیں ہے، دین کی مثبت باتیں بیان کیا کرتا ہوں۔ لیکن اگر اثناء کلام میں کوئی اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے تو میں چھوڑتا بھی نہیں۔ میرے ان باتوں کو اگر باتیں آپ کو قبول ہیں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ نہیں ہمیں نہیں منظور تو میں چلا جاؤں۔ اب سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں، کسی نے بلکہ کھڑے وہ کہہ دیا نہیں حضرت کسی نے کیا کہہ دیا، آپ بیان کریں۔ تو بیان فرمایا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے اختلافی مسائل جو تھے جو اس حلقے میں جرائز تھے ان تقریباً ان سب کا بیان ہوا۔ لیکن بیان کس طرح ہوا کہ اس میں کوئی طعن نہیں تھا، کوئی تشنیع نہیں تھی، کوئی اس میں دل آزاری نہیں تھی، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے کہ جو دوسرے کو کی تذلیل و توہین کے الفاظ ہوں۔ تو لیکن جو حقیقت تھی مسئلے کی وہ بتا دی اپنے نزد۔ اور پھر جب بعض پورا ہوا تو جو صاحب جنہوں نے پرچہ بھیجا تھا وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت جو پرچہ بھیجا تھا میں نے بھیجا تھا، اور میرے ذہن میں جو کچھ بھی آپ کے بارے میں اشکالات تھے آج آپ نے سب ختم کر دیے۔ یہ ہے طریقہ، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اب اگر حضرت یہ کہتے کہ جس نے پرچہ بھیجا ہے وہ مجھ سے بڑا کافر ہے، کافر نہیں اکفر ہے، اور جو مجھے جلاحہ کہتا ہے اس کا وہ جلاحہ، اس کا باپ جلاحہ، اس کا دادا جلاحہ، اور آئے میرے میدان میں کہ کون ہے جو مجھے روکے اختلافی بیان معاملات کرنے سے، آئے میرے سامنے۔ ایک طریقہ یہ تھا، لیکن یہ طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام لڑائی ہو سکتا ہے، وہ خون ریزی تک پہنچ جائے۔ اور یہاں سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے کر کے لوگوں کی اصلاح کا ایک راستہ نکال دیا۔